أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم بہت خوب رہے، اب ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ. اور وہ کہیں گے ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا کہ جنت میں ہم جہاں چاہیں جگہ بنا سکیں. پس عمل کرنے والوں کا اجر کتنا اچھا ہے. اور آپ فرشتوں کو عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے دیکھیں گے اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ ہو چکا ہوگا اور کہا جائے گا ثناء کامل اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری عمار یاسر مومنی صاحب، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی.
ناظرین مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب. خوش آمدید کہتے ہوئے عابدی صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے موضوع کے حوالے سے بتائیں. جی بہت شکریہ. ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، مغفرتیں اپنے پورے عروج پر ہیں. بے شک. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس ماہ مبارک کے یکم کو جو ہم نے پروگرام کیا تو اس میں کہا تھا کہ یہ مہینہ آتا ہے اپنے ساتھ برکتیں رحمتیں لے کر، لیکن بڑی جلدی سے گزرتا چلا جاتا ہے. اور آج 16 تاریخ ہو گئی ہے، یعنی دوسرے عشرے کا بھی نصف عبور ہو گیا ہے. لیکن یقیناً پوری دنیا میں مسلمانان عالم روزوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعے اپنے رب پاک کے قربت حاصل کر رہے ہیں. اور تیسرا عشرہ آیا چاہتا ہے، اور تیسرے عشرے میں تمام دنیا کے مسلمان اعتکاف کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بہت مناسب جانا ہے کہ آج 16 ماہ مبارک رمضان کو، کیونکہ لوگ اب قصد کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، تو ہمیں اعتکاف کا معنی، مفہوم، ثواب اور اس کی جو روح ہے اس سے متعلق گفتگو کریں، تاکہ ذہنی طور پر اس طرح سے تیار ہو کے جائیں کہ ایک ایک لمحے سے بھرپور استفادہ کریں اور خداوند قدوس کی رحمت بے پایاں کا اپنے آپ کو مستحق کریں. ہمارے ساتھ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب موجود ہیں. ہمارے ملک کے نامور استاد ہیں، ماہر تعلیم ہیں، تاریخ پر عبور رکھتے ہیں، سیرت و اسلامی معارف پر بھی عبور رکھتے ہیں، اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے آپ مزین ہیں. اور مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب بھی بالکل اسی طرح دینی دنیاوی دونوں تعلیم، یعنی مروجہ تعلیم، دینی تعلیم، اس کے ماہر ہیں، پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، اور بہت ہی مستند انداز میں بڑے فوکسڈ نکات کی صورت میں گفتگو کرتے ہیں، اور بہت سننے کی گفتگو ان کی ہوتی ہے. دونوں مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پہلے حصے میں تو میں چاہوں گا آپ دونوں ہستیوں سے کہ آپ اعتکاف کا معنی، مفہوم اور اس کا جو اصطلاحی جو پہلو ہے وہ بیان کر دیں، پھر اس کی روح کیا ہے اصل میں، اس سے کیسے استفادہ کرنا چاہیے، اس پر گفتگو جاری رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سچ کا اور آپ کی اس پروگرام کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بروقت، نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب اعتکاف شروع ہو چکا ہوتا ہے یا ہونے والا ہوتا ہے اس وقت ابھی لوگوں کے پاس جنہوں نے ارادہ کرنا ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ ٹی وی کو دیکھ لیں. تو یہ آپ اپروپریٹ ٹائم پر یہ بات کر رہے ہیں. بالکل بابرکت لمحات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کی جو عبادات ہیں اور اس میں جو خیر سمیٹنے کے مواقع ہیں اس کا ایک کلائمیکس آخری عشرہ ہوتا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ یہ انسان کو جس کو اللہ نے توفیق دی ہوتی ہے اسے قلق ہوتا ہے کہ اب رمضان المبارک آہستہ آہستہ کو جو ہے نا واپسی کی طرف جا رہا ہے. آخری عشرے کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متواتر سنت مبارکہ ہے وہ اعتکاف بیٹھنا ہے. اعتکاف اصل میں اپنے آپ کو محدود کرنے، مخصوص کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اصطلاحی شرعی معنوں میں یہ کہ مسجد کے اندر اپنے آپ کو محدود کر دینے کے معنی میں اعتکاف ہے. اب اعتکاف بھی ایک بہت ہی چنیدہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے. دیکھیے کتنے مسلمان ہیں، ان میں سے کتنے لوگ جو ہے نا وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوصف یہ توفیق کسی کو حاصل ہوتی ہے. تو ایک تو یہ بات بہت اہم ہے کہ سنت اعتکاف اگر کوئی بھی کسی بستی میں نہیں بیٹھتا تو سب پر جو ہے نا اس کا نہ بیٹھنے کا جو ہے نا وہ گویا ایک اثر آ سکتا ہے، اور سنت پر عمل نہیں ہوا. اگر کوئی ایک ایسی بستی میں جہاں نماز قائم ہے اور جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے وہاں کوئی اگر ایک بھی نہیں بیٹھا اعتکاف تو پھر سب پر وبال ہے، اور اگر ایک بیٹھ جائے تو کفایت ہو جاتی ہے، سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، لہٰذا سنت ادا ہو جاتی ہے. اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک تو جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں انہیں بہت اس کا خیال رکھنا ہے. دوسرا ان کا خیال ان سب کو رکھنا چاہیے
کہ جو اعتکاف نہیں بیٹھ رہے گویا ان کی ڈیوٹی بھی وہ ادا کر رہے ہیں۔ بہت ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس کے لفظی معنی، اس کے اصطلاحی معنی اور اس سے مفہوم کیا لیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع فراہم کیا آج کے اس ہم بہت پروگرام شکر میں، گزار ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں۔ اور وہ بھی ایسے موضوع کے بارے میں جو عبادی موضوع ہے، عبادی موضوع ہے، واہ یعنی تاریخی اور دوسرے مسائل سے ہٹ کر عبادی موضوع خالص ہے عبادی موضوع ہے یہ، بالکل صحیح۔ کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید میں لفظ اعتکاف جو ہے وہ تو نہیں آیا ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے اس لفظ سے بنے ہوئے الفاظ ہیں، مشتقات ہیں، وہ ضرور آئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا جناب ابراہیم اولو العزم نبی کو خطاب ہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے فرزند ہیں، ان دونوں ہستیوں کو، کہ ہم نے ان سے عہد لیا، یا دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں کہ ہم نے ان پر یہ ذمہ داری عائد کی، کیا کہ ان طہرا بیتیا، کہ تم دونوں میرے گھر کو، بیتیا میرے گھر کو، بیت گھر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی۔ یہ نسبت جو ہے تشریفیہ ہے، یہ شرافت اور تعظیم کے لیے یہ نسبت ہے۔ یہ جیسا کہ ماہ رمضان کے بارے میں ہے شہر اللہ، تو ویسے تو ہر مہینہ جو ہے وہ ہے، لیکن شہر اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے، آیت کا ترجمہ ہم ایک مرتبہ پھر آپ سے سن کے اور پھر اس کی تشریح سن۔ جی ناظرین، حاضر ہوتے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب، آغا صاحب بات۔ جی جناب مولانا آغا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، قرآن کی وہ آیت جس میں اعتکاف کا ذکر ہے، کیونکہ موضوع بھی ہے، وہ آپ تلاوت فرما رہے رہا تھا کہ عہد لیا اور ذمہ داری ڈالی ان دونوں نبیوں پر کہ میرے بیت کو، میرے گھر کو انطہرا، پاکیزہ رکھو، پاک رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کا ذکر طواف، رکوع اور سجود، ان کے درمیان جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ ایک عبادت ہے اور اہم عبادت ہے، ہے مستحب۔ بہت درست فرمایا کہ طواف یعنی حج عمرہ ہوا نا، اور طواف اور رکوع سجود یعنی نماز، جو دین کے ستون ہیں، ارکان ہیں، ان کے درمیان میں اعتکاف کا ذکر ہو رہا ہے، اعتکاف کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتکاف جو ہے یہ طواف کی طرح، رکوع اور سجود کی طرح یہ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اگرچہ یہ واجب نہیں ہے مستحب، تو ضروری نہیں ہے کہ مستحب ہو اہم نہ ہو، ہے مستحب لیکن اہم ہے۔ ان مقاصد کی وجہ سے جو مقاصد اس اعتکاف سے شریعت کی نظر میں ہیں، ان مقاصد کے اعتبار سے یہاں تک اس کی اہمیت ہے کہ دیکھیے اعتکاف وہ عبادت ہے کہ جس کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ روزہ رکھنا، اور روزہ خود ایک بہت روزہ خود جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو لہٰذا جب تک اعتکاف کرنے والا اس کا روزہ نہیں ہوگا، اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف روزے کے بغیر جو ہے وہ معنی نہیں رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو فضیلت کا پہلو ہے اعتکاف میں، وہ یہ ہے
کہ اکثر علماء اور فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اعتکاف ہر جگہ نہیں کیا جاتا ہے جہاں مرضی ہو آپ کی، نہیں، اعتکاف جو ہے وہ بیت اللہ میں ہو، اللہ کے گھر میں، یعنی مسجد میں ہو، مسجد میں ہو، لہذا یہ اہم جو ہے وہ جگہ اس کو خاص کیا گیا ہے، ہر جگہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اعتکاف کی فضیلت کا ایک اہم جو ہے وہ پہلو ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اس کا جو ہے اعتکاف کا جو شرعی ہونا ہے کہ یہ بھی شریعت کا ایک عمل ہے، یہ آپ کے خود عمل سے ثابت ہے، یعنی خود رسول پاک نے اعتکاف یعنی اعتکاف کیا ہے آپ نے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑا اہتمام کیا ہے عبادت کے حوالے سے۔ اور ازواج مطہرات امہات المومنین نے بھی اہتمام کیا آپ کے اعتکاف کے لیے، اور نہایت اہم طریقے سے جو ہے وہ اعتکاف کیا۔ اور یہ مدینہ کے جو آخری آپ کی زندگی کے یعنی جتنے وہ تھے سال، ہجرت کے بعد، البتہ ہجرت سے پہلے مکہ میں تاریخ میں اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے کہ آپ نے اعتکاف کس طرح کیا، لیکن مدینہ میں ہجرت کے بعد جو ہے وہ مسلسل ہر سال جو ہے آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ اس عبادت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے کوئی ناغہ نہیں کیا کوئی بھی رمضان، اور شاید ایک سال قضا، لیکن بعد میں اس کی قضا کی آپ یعنی وہ بھی اگر کسی وجہ سے، یا جو مجھے یاد ہے کسی جنگ کی بنا پر وہ قضا وہ نہیں ہوا، تو پھر اس کی قضا کی۔ بہت اہم عبادت، اور ہم اس کی بہت تفصیلات سنیں گے۔ اور آج کل جب دنیا میں ڈائیورشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور جو اٹینشن ہے، اٹینشن سپین وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی طرف لو، اللہ کی طرف رغبت اور روحانیت اور معنویت جو ہے وہ کم ہونے سے انسان طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو رہا ہے۔ اس معنویت کو لانے کے لیے اعتکاف ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر انشاءاللہ دونوں مہمانوں سے گفتگو جاری ہے۔ اب ہمارے آج کے نعت خواں بھی موجود ہیں، فخر عباس صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت، تیرا آستاں سلامت، آقا میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت۔ لاکھوں نظام لاکھوں نظام بدلے، پر جو نظام مصطفیٰ ہے وہ نظام چل رہا ہے، جو نظام مصطفیٰ ہے وہ تیری ادا کے تیور، وہ ہجوم
میں گرد کوثر کہیں شور میں کشاں ہے اور کہیں جام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میں نثار تیرے آقا یہ حقیر پر نوازش مجھے جانتی ہے دنیا تیرا نام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت. اور مقطع سے پہلے ایک شعر پیش کر رہا ہوں. یہ کلام ہے تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا. سنیے گا شعر. میرے ہاتھ آ گئی ہے یہ کلید قفل محشر تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت. اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت سلامت. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف سے متعلق ہم کیونکہ ماہ رمضان میں ہیں لیکن اعتکاف کسی بھی مہینے میں اگر نیت ہو تو کیا جا سکتا ہے لیکن ٹریڈیشنلی جہاں تک مجھے معلوم ہے رجب میں کافی روایات ہیں رجب کے اعتکاف کی لیکن ماہ مبارک رمضان کا اعتکاف تو بہت معروف سنت ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا. میرا خیال ہے وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد اس سوال کو ناظرین بریک کی جانب بڑھیں واپس آتے ہیں خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عادی صاحب آپ سوال کرنے جا رہے ہیں. جی جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب اعتکاف کی معنوی و روحانی اہمیت اور خاص طور پر ماہ رمضان میں دونوں علماء کرام سے پوچھیں گے اور پھر کیونکہ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو کچھ اس کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی. دیکھیے جی یہ جیسے آپ وقفے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اعتکاف کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور نفل اعتکاف تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور بلکہ اس بات کا التزام جو اہل اللہ ہیں وہ کرتے ہیں کہ وہ جب بھی مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو نفل اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تاکہ مسجد کے اندر موجود ہیں اور عبادت کے قصد سے ہی ہیں تو وہ اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو ٹیکنیکلی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ جو سنت اعتکاف ہے وہ رمضان مبارک میں ہوتا ہے اور آخری عشرے میں ہوتا ہے. صحیح. اور ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو مدنی زندگی ہے اس میں ایک تواتر کے ساتھ اس کو کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں یہ اسی طرح سے
زندہ و جاوید ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سنتیں اللہ کے فضل سے زندہ و جاوید ہے. اور گو کہ یہ دور فتن ہے، اور دور فتن کے بارے میں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد پاک ہے کہ دور فتن میں کسی ایک سنت کو زندہ کرنا گویا بہت ہی بڑی کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے. اب رمضان المبارک میں ایک تو سب المومنوں پر یہ احسان اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ دل نیکی پر مائل ہو جاتا ہے. ہم اپنے گرد و نواح میں بالخصوص ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک پورا رمضان کا ایک ماحول ہے، ایک رمضان کا ایک کلچر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ مسجدوں کے باہر بھی صفیں بچھی ہوتی ہیں، اور یہ اپنا خاص فضل کرم ہوتا ہے. اور اس میں پھر چونکہ لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں تو جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کیسے اس رمضان کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے. اور اس میں اعتکاف پھر ایک ایسی عبادت ہے، اور اس کو اگر میں سادہ سے انداز میں عرض کروں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہماری جو مشرق کی اور اس علاقے کی روایت ہے، اگر ہم نے کسی سے کوئی بات منوانی ہو تو ہم اس کے در پر چلے جاتے ہیں. اور ایک انسان بھی جب اس کے در پر چلے جائے تو وہ اس بات کو مان لیتا ہے. آرگومنٹ ہی ختم ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ مانی جاتی ہے بات. تو یہ تو پھر اللہ کا در ہے. بڑی اچھی مثال دی. اس رحمان و رحیم کا در ہے جس نے یہ کہا ہے وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةِ کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے. تو اس کے در پر جب انسان بیٹھتا ہے وہ کیسا خوش نصیب ہے. وہ اس کی چاشنی، اس کی لذت اور اس کا جو حظ ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ کے گھر میں آدمی بیٹھا اور اس نیت سے بیٹھا کہ میں نے اب یہاں بیٹھ گیا ہوں، میں نے تجھ سے مغفرتیں لے کے جانا ہے، تیری رحمتوں کو سمیٹ کے جانا ہے، اور اتقم من النار آگ سے بچنے کا پروانہ لے کے جانا ہے. تو یہ سارا وہ پیراڈائم ہے جس پیراڈائم میں انسان ہوتا ہے. اور ایک ہی انسان اس کی وہ کس جگہ پر ہے، کس ارادے سے ہے، کس ماحول میں ہے، وہ سب کچھ بدل جاتا ہے. وہ سارا جو اس کا یعنی پینوراما بدل جاتا ہے، اور اس میں انسان اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتا ہے. یہ تو وہ اللہ کے نیک نفوس جن کو اعتکاف کا تجربہ ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ بالکل ایک ہلکا پھلکا سا انسان ہو جاتا ہے. اور یہ میرا یقین ہے کہ اعتکاف میں یقیناً کچھ ایسے لمحات حضوری کے میسر آ جاتے ہیں کہ جو ایسا ہے کہ وہ توشہ آخرت ہیں، اور جن کو انسان اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ تیرے در پر میں آیا تھا اور تو نے یہ عطا کیا تھا، وہ لمحہ عطا کیا تھا جس میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا کہ میں تیری شان کے قریب ہوں. تو یہ ہے سارا جو فلسفے کا کرکس ہے اعتکاف کا، وہ یہ ہے. سبحان اللہ. جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب، جیسے عرض ہوا کہ آج کے دور میں ویسے تو ہمیشہ ہی اگر آدمی مادیت کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر وہ کبھی سیر نہیں ہوتا. وہ اور زیادہ تلاش اور زیادہ ہوس اور زیادہ حاصل کرنے کی خواہش، معنویت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اسلام میں اتنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بہت سارے مواقع اسلام نے پیدا کر دیے ہیں کہ آدمی بالکل اگر تھوڑا سا بھی اس میں ایک باطن کے اندر جھانکنے کا ایک لمحے کی بھی توفیق ہو تو وہ واپس روحانیت کی طرف آتا ہے، اور وہ اطمینان قلب اور وہ خوشحالی کی کیفیت، روحانی خوشحالی کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. اعتکاف بھی اس میں ایک بہت بڑا وسیلہ ہے کہ وہ انسان جو مادیت میں گھرا ہوا ہے، جو مسائل میں گھرا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور پھر دیکھے کیا لطف ہے روحانیت اور معنویت کا. جی دراصل انسان کا جو فلسفہ تخلیق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ ایک آیت ہے جو مشہور ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان، جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مادیات میں اتنا مستغرق اور غرق ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مولا حقیقی سے جو ہے بہت دور چلا جاتا ہے. وہ
لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری کا جو نتیجہ ہے یعنی اس کی رحمت سے دوری، اس کی رحمت سے دوری کا مطلب نتیجہ پھر یہی ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، انسان بہت دور ہے اللہ تعالیٰ سے اور اس کی رحمت سے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کا جو فوکس ہے وہ مادیت ہے، مادیت ہے۔ انسان اپنے حقیقت سے غافل ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا تو جناب امیر المومنین علیہ السلام کا وہ ارشاد ہے کہ کیف الفخر لمن اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، کیا فخر کا حق ہے، تکبر غرور کا حق ہے اس انسان کو جس کی ابتدا ایک جو ہے وہ قطرے سے، نطفے سے، اور اس کی جو انجام ہے وہ ایک مردہ کی شکل میں، ایک جیفہ اور مردہ کی شکل میں ہے، جس کو مس کرنے سے غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ انسان نے بہت کچھ جانا، بہت کچھ پہچانا، کیا ترقی سے کیا ترقی، یعنی تصورات سے مافوق ترقی، لیکن جو خود ہے، خود سے یہ غافل ہے، یہ خود کیا ہے اس سے یہ غافل ہے، ٹوٹل جو ہے مادیت کی طرف جو ہے وہ چلا گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہی ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہم نے غزہ میں دیکھا وہ یہی غفلت کا نتیجہ تھا۔ انسان نے نہیں پہچانا اپنے آپ کو۔ یا اسی طرح جو اس وقت ہو رہا ہے، ایران کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی یہی ہے۔ ایک شخص جس نے بمبارڈمنٹ کر کے 5 سال سے 12 سال کی 180 بچیوں کو شہید کر دیا، وہ فخر سے بیان کر رہا ہے کہ میں نے بمبارڈمنٹ کر کے، جہریت کر کے میں نے اپنے ہدف حاصل کر لیے اور کر رہا ہوں۔ وہ تو پتہ نہیں کرتا ہے یا نہیں، لیکن اس قدر سفاک آدمی ہو جاتا ہے، اس قدر مادیت میں غرق ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس پر بھی حیرانی ہوتی ہے۔ لیکن وہ ہوتا ہے کہ جب پھسلتا چلا جاتا ہے نا آدمی مادیت میں، تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں ہم تو ایجوکیشن، تعلیم اور ان چیزوں کے بڑے علمبردار ہیں۔ وہ آیت اللہ خامنائی جن کی 86 سالہ زندگی جو ہے علم میں گزری ہے، تعلیم میں گزری، سیکھنے سکھانے میں گزری ہے، یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان مادیت میں مستغرق اور غرق ہونے کی وجہ سے اللہ سے دور چلا جاتا ہے، بہت جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، اور یہ ہے کہ خود سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب یہاں پر ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے لطف سے انسان کو خلق کیا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، رحمتیں کتبہ جو ہے وہ رحمت کو لازم قرار دیا اپنے آپ پہ، اب اسی کے لطف کا تقاضا یہ ہے کہ خود اپنی طرف سے کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے مواقع جو ہے وہ فراہم کرے اور معین کرے کہ جن میں انسان جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بھلا دیا ہے سب کچھ، وہ ایک دفعہ پھر اپنے اس پر آ جائے، اپنے خود کی طرف آ جائے۔ یعنی ان مواقع میں سے ایک موقع جو ہے یہی اعتکاف ہے۔ یعنی کچھ وقت ہر ایک سے کٹ کر صرف اللہ سے لو لگائے، اپنے باطن میں، اپنے اندر جھانکے، اپنے مقصد زندگی پر غور کرے، قرآن پڑھے کیونکہ اللہ کا خطاب ہے بندے سے، اور نمازیں، دعا و مناجات پڑھے کہ یہ بندے کا خطاب ہوگا، بندے کی بات ہوگی اللہ سے، اور ایک مرتبہ اس مادیت کی نجاست سے روحانیت کی پاکیزگی کی طرف آ جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اعتکاف جو اس وقت یہ جو آنے والے ایام ہیں انشاءاللہ سب کو نصیب ہو، ہمیں بھی نصیب ہو، تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ایک اہم عمل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ ہے کہ تفکر ہے۔ تفکر کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا خلوت نشینی میں بیٹھ کے سوچے، نہیں سوچے کہ میری زندگی کیسے گزری، آگے کیا ہونے والا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا وہ فرمان ہے، رحم اللہ امرأن علم من این
وفی اینا و الی اینا. اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو ان 3 سوالوں کو سمجھ لے. واہ واہ واہ. یہ 3 سوال سمجھ لے, تنہائی میں بیٹھ کے سمجھ لے. اگر خود نہیں جانتا, اعتکاف میں اکثر ہمارے مساجد میں الحمدللہ علماء جو ہیں دانشور حضرات موجود ہوتے ہیں, لہذا ان سے جا کر وہ پوچھ سکتے ہیں. جی جی. علم من اینا, وہ یہ جانے کہ وہ آیا کہاں سے, کہاں سے آیا. وفی اینا, اور ہے کہاں پر, کیا خود آیا ہے یا کسی نے جو ہے وہ خلق کیا ہے. اگر خود نہیں آیا, کسی نے خلق کیا ہے, تو پھر کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے. لہذا وہ مقصد کیا ہے یعنی. وفی اینا, اور ہے کہاں, اس دنیا میں کیسے رہے, کیسے زندگی گزارے, اپنے لیے کیا کرے, اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کرے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا کرے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کرے, اپنے پوری انسانیت کے لیے کیا کرے. وَإِلَىٰ أَيْنَا, اور انجام کیا ہوگا, زندگی کا انجام کیا ہوگا, کہاں جانا کہاں ہے, تاکہ مقصد سمجھ آ جائے اور پھر اس مقصد کی طرف جانے کے لیے جو کچھ درکار ہے, زاد راہ جس کو کہتے ہیں, وہ مہیا کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے سوال 3 بیان کیے, اس کے لیے علماء کرام نے اور ماہرین تعلیم نے, ماہرین نفسیات نے پورے کے پورے ڈسپلن بنائے, لیکن مولا علی نے کتنے سادہ انداز میں یہ اصل جو ہے, جو سوالات ہمیں درپیش ہیں, جن کا جواب ہمیں چاہیے, اس کو بیان کیا. اور یہ اعتکاف میں اعتکاف ہی ان 3 سوالوں کا جواب بھی بنتا ہے. ہمیں وقفے پر جانا ہے, وقفے کے بعد مزید گفتگو کریں گے. لیکن وقفے سے پہلے فخر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گزارش کریں گے خوبصورت سا کلام پیش کریں. دیکھیں شہ بطحا جو عنایت کی نظر سے کیا کیا نہ ٹلی آئی بلائیں میرے سر سے, کیا کیا نہ ٹلی آئی بلائیں میرے سر سے. صدقے تیری اس شان کریمی کہ میں آقا محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے. ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر, ایک ہم کہ تیرے لمحہ دیدار. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آپ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے فخر عباس صاحب بہت خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیا. جی جی بے شک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ہو رہی تھی کہ جو, اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا تھا کہ اعتکاف کا جو اصل مقصد ہے وہ روحانیت کا حصول ہے, کہ انسان جسم اور روح دونوں سے مرکب ہے, اور مادیت میں ہم دنیا میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ وہ روحانی پہلو کیونکہ کمزور رہ جاتا ہے, اور وہ روحانی پہلو کمزور رہنے سے ایک پیاس, ایک خلش, ایک کمی روح میں رہتی ہے, اور پھر وہ الٹیمیٹلی جسم پر بھی اپنا اثر ڈالتی ہے. تو سال میں ایک لمحہ, کچھ لمحے, کچھ وقت, کچھ دن ایسے ہونے چاہیے کہ انسان مادیت سے دور ہو کے اور اللہ تعالیٰ کی
نعمتوں پر غور کرے، اس کی عبادت کرے اور اس جو آسپیکٹ جو کمزور ہے اس کو مضبوط کرے، تاکہ پھر دنیا میں جب واپس آئے تو روحانیت اور مادیت کے ایک حسین مرقع کے طور پہ انسان کام کرے۔ جی، اہم جو مقصد ہے اور مقاصد میں سے ایک یہی، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا کہ انسان جو ہے سوچے، غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خود سازی کرے، خود سازی کرے اپنی۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے یعنی، اور کیا کیا ہے اس نے، وہ ہر انسان کو اپنا پتہ ہے۔ لہذا یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے اعتکاف میں کا، کہ جس میں ایک جیسے کہتے ہیں نا، ایک مجرم، ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا فرمایا کہ جیسے ایک مجرم وہ اپنے ایک آقا کے دروازے کی چوکھٹ پر آئے، در پر آئے اور خلوت نشینی کرے اور راز و نیاز کرے، مناجات کرے، اور جیسے زندگی میں جو کچھ ہوا ہے کسی اور کو تو نہ بتا سکے، لیکن اپنے خالق کی بارگاہ میں اظہار کرے، اپنے دل میں کہے باقاعدہ کہ اے میرے مولا، میں نے یہ جو ہے وہ غلطی کی، یہ میں نے غلطی کی، یہ گناہ میں نے کیا، یہ گناہ کیا، اور خلوص دل سے جو ہے وہ معافی مانگے، خلوص دل سے معافی مانگے، اپنے آپ کو بدلے۔ دیکھیے یہ جو، حالانکہ ایک دن بھی جیسے مثلا کہتے ہیں اس کو بھی اعتکاف کہتے ہیں، لیکن یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہے، اور اعتکاف کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ جو اعتکاف ہے فقہی اعتبار سے وہ کم از کم 3 دن کا ہوتا ہے، یعنی کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 3 دن۔ ایک کم از کم 3 دن کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان یہ 3 دنوں میں دنیا و مافیہ سے کٹ کر جو ہے وہ اس طرف آ جائے، متوجہ ہو جائے، اپنے خالق سے جو ہے وہ تعلق پیدا کرے اور قریب ہو جائے، اپنے خالق کے قریب ہو جائے، معافی ہو جائے اس کو گزشتہ زندگی کی جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اور آئندہ جو ہے غلطیاں اور گناہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ دیکھیے اعتکاف میں یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ چلیں ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، ہم نے سچے دل سے معافی مانگی، اے اللہ مجھے معاف کر، قرآن کے واسطے مجھے معاف کر، روزے کے واسطے مجھے معاف کر۔ مسئلہ یہ کہ اعتکاف سے مسجد سے نکلنے کے بعد پھر آگے شیطان کھڑا ہے۔ یہ شیطان جو ہے، جو انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، قرآن مجید نے کہا ہے، یہ پھر کھڑا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ گمراہی اور یہ جو ہیں وہ سارے مواقع ہیں۔ لہذا اس کیفیت کو جو اس کو حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، سعادت سے جو کیفیت حاصل ہوئی ہے، اس کو برقرار رکھے پھر اپنی زندگی میں۔ بے شک بے شک بے شک۔ جناب ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب، ایک اور پہلو آپ دونوں شخصیات نے اب تک یہ بیان کیا، جو مین آپ کی گفتگو کا تھیم، کہ سب سے کٹ کے اللہ سے لو لگائے اور غور و فکر کرے اپنی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اس کی خلقت پر، اس کی رزاقیت پر، اس کی خالقیت پر، اس کی عبادت کرے، مناجات کرے، تو تب وہ جو ایک انسان میں کمی رہ جاتی ہے مادیت میں، کیونکہ اس نے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسم بھی ساتھ لگایا ہے اور ضروریات بھی ہیں، لیکن وہ جو روحانیت کی کمی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ میں ایک چیز اور، وہ اب ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں افطار سے قبل، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افطار سے پہلے ہی نشریات دیکھتے ہیں، تو ان کے کچھ پچھلے عرصوں میں ایک مثبت چیز ہوئی اور ایک منفی۔ مثبت چیز تو یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 15-20 سال سے، شاید تھوڑا سا زیادہ 20-25 سال سے، لوگوں میں خاص طور پر نوجوانوں میں اعتکاف کا ذوق و شوق پیدا ہوا ہے، اور لوگ بہت زیادہ تعداد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بلکہ مسجدوں کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تو لکھ کے بھی لگا دیتی ہے کہ اب گنجائش نہیں ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑا فیسٹیوٹی کا بھی وہ آ گیا پہلو، یعنی وہ اجتماعیت کا بہت زیادہ، اور اس میں پھر افطار اور سحر کا بہت اہتمام، اور پھر اس میں آپس میں ڈسکشن اور خوش گپیاں، یہ بھی، تو یہ اس کی روح کو متاثر کر رہی ہے۔ لیکن مثبت پہلو یہ ہے کہ لوگ کم از کم مسجد میں
ٹھہر تو رہے ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ جی، یہ اہم بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں نا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ واہ واہ واہ، یعنی یہ جو ہے نا تبتل جس کو کہتے ہیں، غور و فکر ہے، تفکر، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ وہ اس بات پر اعتکاف میں زیادہ مواقع ہیں غور کرنے کے کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو، زمین کو، دن اور رات کو کیسے پیدا کیا ہے۔ جب اس پر آدمی غور کرتا ہے تو پھر پکار اٹھتا ہے کہ سبحانک، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جو غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر کیا ہے، اسی آیت سے متصل ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم واہ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ سبحان وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ۔ واہ واہ واہ، اب اس میں دیکھیں کیا ہے، یہ جو آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب اسی آیہ مبارکہ میں پنہا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قعودا، جھکے ہوئے ہیں تو بھی ذکر کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم، جب وہ اپنے پہلو ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر یہ کر رہے ہیں۔ واہ، تو اعتکاف میں تو چونکہ سونا بھی عبادت ہے تو آدمی قیام کرے، بیٹھ کر، جھک کر عبادت کرے، اور جب لیٹا ہوا ہو تو بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تو پھر اسے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو آسمان، زمین، ارد گرد انسان کی اپنی ذات اللہ نے قائم کی ہے، تو پھر پکار اٹھے گا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، اور یہی اس کا اصل هو المراد، یہی اس کا مقصد ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس میں آپ نے دونوں پہلوؤں کا ذکر کیا اس سوال کے دوران، کہ ایک تو یہ ہے کہ اب جو نوجوان بچے ہیں ان کے اندر دین سے رغبت پیدا ہوئی ہے، یہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے۔ اور مساجد میں آپ دیکھتے ہیں اعتکاف کا، آج سے جیسے آپ نے کہا آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں، 25 سال پہلے چلے جائیں، تو مساجد کے اندر یہ صورتحال ہوتی تھی کہ کسی کونے میں ایک بزرگ نظر آتے تھے، ایک نہیں تو 2 بزرگ نظر آ جاتے تھے، اور وہ جو ہے نا توبہ کردن در جوانی شیوہ پیغمبری، یہ پہلو جب آیا ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو جس وقت توفیق دے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو بزرگ بیٹھے انہوں نے ساری زندگی یعنی جوانی اور بچپن سے ہی اچھا وقت گزارا ہو، لیکن یہ کہ یہ پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک وقت جب آپ کے اندر سارے مواقع موجود ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے یا ادروائز کرنے کے، اس وقت اللہ کی طرف رخ کرنا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ لیکن جب ایک اپرچونٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک چیلنج ہوتا ہے۔ یہ ایک اپرچونٹی تو ہوئی کہ مسجدوں میں بچے آ گئے، اب یہ جو مساجد کا انتظام و انصرام کرنے والے، اور بالخصوص جو اہل اللہ ہیں، جو علماء ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جیل کے 2 ساتھی آتے ہیں سورہ یوسف میں اور وہ پوچھتے ہیں، اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا ہمیں بتا دیں، تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، اللہ کے نبی تھے اور بتا دیتے کہ اس کا کیا مطلب۔ ان کا ذرا اس وقت آنا، ذرا جب کھانے کا وقت ہو گیا، کیوں؟ جب وہ آئے تو ان سے اللہ کی طرف انہیں بلایا گیا، انہیں خیر کی بات کہی گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت یوسف کے، سورہ یوسف کے اس واقعے سے یہ ہے کہ اب بچے آگے، ان کے انتظام کا، تربیت کا انتظام، اور آج بھی ہم جو بیٹھے ہیں یہی بتانے کے لیے یہاں اللہ کے فضل سے بیٹھے کہ اعتکاف میں کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جتنا خلوت ہوگی اتنا اس میں چاشنی زیادہ ہوگی۔ سب اعتکاف میں کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، ظاہر ہے آپ ایسے علماء، آپ ایسی ہستیوں سے ہم گائیڈنس چاہیں گے۔ افطار کے وقفے کے بعد جب آئیں گے تو زیادہ گفتگو اس پر کریں گی کہ کیا کیا کرنا ہمیں۔ جی ناظرین، حاضر ہوتے ہیں افطار بریک کے بعد۔ جی ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے خوشکن وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی عاطف صاحب۔ جی میرا خیال ہے اگر آپ چاہیں تو افطار کے بعد ایک خوبصورت سی نعت اگر بارگاہ رسول مقبول میں ہم چلیں۔ فخر عباس صاحب بسم اللہ کیجیے۔ حضور کا جمال دیکھیے، حضور کا جمال دیکھیے، حضور کا جمال دیکھیے، حضور کا جمال دیکھیے،
آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، اور دین پر نثار جو کیا، 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 خدیجہ کا وہ مال دیکھیے، خدیجہ کا وہ مال دیکھیے، حضور کا جمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، بن بدن قرآن ہے پڑھا، بن بدن قرآن ہے پڑھا، حسین کا کمال دیکھیے، حسین کا کمال دیکھیے، حسین کے عروج نے کہا، 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 یزید کا زوال دیکھیے، یزید کا زوال دیکھیے، اور حاکم حسین کے لیے، حاکم حسین کے لیے، عباس کا جلال دیکھیے، عباس کا جلال دیکھیے، حضور کا جمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے۔ سبحان ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جزاک ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے، 2-3 منٹ ہیں، میں چاہ رہا ہوں آپ سے اور پھر وقفے کے بعد آئیں گے ادھر سے بھی، جو اعتکاف کے دوران چیزیں ہمیں نہیں کرنی، کن چیزوں سے رکنا ہے، مسجد کی حدود اس سلسلے میں کیا ہیں، کس سلسلے میں باہر آ سکتے ہیں، بالکل نہیں آ سکتے، یہ کچھ چیزیں ہمیں بتا دیجئے تاکہ ناظرین نوٹ کر لیں جو خاص طور پہ جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں۔ جی، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت، صحیح، اور اعتکاف 20ویں روزے کی مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت کا جب میں بات کر رہا ہوں، جب آپ اعتکاف بیٹھے تو اس نیت میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ جو آپ کا معتکف ہے، جہاں آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہے، اس کی حدود۔ صحیح۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً فقہ حنفی کے مطابق یہ کہ 20ویں روزے کی مغرب سے پہلے، مغرب سے یعنی پہلے، چونکہ افطار مغرب کے وہ دوسرا دن شروع ہو جی، جاتا شروع ہو جاتا ہے، ہے، بالکل، یعنی قمری حساب سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، جی جی جی، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے یعنی وہاں وہ پر 21ویں شب ہو جائے ہاں۔ گی۔ جی جی، تو وہاں پر پہنچنا ضروری۔ پھر دوسرا اسی میں یہ امپورٹنٹ جو ٹیکنیکل بات ہے کہ آج کل جیسے مساجد ہیں، بڑی بڑی مساجد بھی ہیں، چھوٹی مسجد بھی ہے، اگر بڑی کسی مسجد میں کوئی بیٹھ رہا ہے اعتکاف، تو وہ اپنے ذہن میں اپنی حدود کا تعین کرے کہ کہاں سے کہاں تک اس کا معتکف ہے جہاں پر وہ جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ مساجد کی جو واش رومز ہوتے ہیں، وضو کی جگہ ہوتی ہے، وہ معتکف سے باہر ہوتی ہے۔ صحیح بات، بالکل۔ ضرورت کے تحت
ظاہر ہے یہ تو ایسی ضرورت ہے جس کے لیے جانا ہے، یعنی اپنے اعتکاف بیٹھنے کی جگہ معتکف سے وہ حاجات ضروریہ کے لیے وضو کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے جہاں کی نیت ہے اس سے باہر آپ نکلے بلا ضرورت تو اعتکاف ساقط ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر سنت اعتکاف میں اگر اعتکاف بیٹھا اور اس کے بعد اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا لازم ہے، اور قضا پھر رمضان میں ہی ہوگی، روزے کے ساتھ ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک ہمیں بریک پر جانا ہے، کچھ مسائل آپ نے بتا دیے، کچھ بریک کے بعد آپ سے سنیں گے، اور پھر فقہ جعفری کے مطابق ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، مرحبا، افطار ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب، ڈاکٹر صاحب بڑے خاص پوائنٹس بتا رہے ہیں۔ جی اعتکاف کی معنویت، روحانیت، اس کا ثواب اور اس کے اعمال، اس میں کیا کرنے چاہیے، اور بات ابھی ہو رہی تھی اس کے مسائل کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں تو آپ نے بتائیں، ان کو ایک ایک سینٹنس میں ریپیٹ کر دیجئے کہ کس حدود میں رہنا ہے، اور پھر کچھ آپ فرما دیجئے، اور پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ جی بات میں نے یہ اب تک عرض کی تھی کہ ایک تو یہ کہ نیت ظاہر سارے اعمال جو ہیں عبادات کے ان میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ اصل میں آدمی یکسو ہو کے اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بات میں نے یہ کہی تھی کہ 20ویں جو روزہ ہے اس کی مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے۔ پھر حدود کا تعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض مساجد بڑی ہیں، ان مساجد میں سے بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر وہ مسجد کا احاطہ تو بن جاتا ہے اس کی، لیکن معتکف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر باہر کی سیڑھیاں ہیں، وضو خانے ہیں، اور اسی طرح سے بعض برآمدے ایسے ہیں۔ اس کے لیے ایک آسان جو طریقہ میں اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ رکھنے والے لوگوں کو بتا دوں کہ جہاں پر آدمی جوتے اتار کر مسجد میں جاتا ہے واہ واہ، وہ مسجد کا حصہ ہے، صحیح۔ باقی مسجد کی حدود ہے، وضو کے لیے جا رہا ہے آدمی تو جوتے پہن کے جاتا ہے ظاہر ہے، اور باقی اس کے احاطے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ، اس سے اگر نکلا بغیر ضرورت کے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دوسری اہم بات یہ کہ کوئی فضول کام نہیں کرنے، اپنی یکسوئی کے ساتھ اپنی عبادات میں وقت کو صرف کرنا ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو روزے میں ہم نہیں کرتے، وہ کھانے پینے کے علاوہ بھی، وہ اعتکاف میں بالکل نہیں کی جانی چاہیے روزہ کھولنے کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج کل تو بہت سہولت ہو گئی، واش رومز بھی مسجدوں کے ساتھ ہیں، کھانے پینے کا انتظام بھی مساجد خود کر لیتی۔ جس وقت یہ نہیں تھا تو کھانا چونکہ سحری اور افطار کرنی ہے، گھر سے کوئی لانے والا نہیں ہے، تو جو اعتکاف بیٹھنے والا وہ کھانا کھانے بھی جا سکتا تھا اور واپس آ سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر جو چیزیں، جیسے آپ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو عام میں حلال ہیں اس وقت نہیں ہوتی، یعنی لگژری کے لیے نہانا دھونا، بار بار جیسے گرمی کا روزہ ہے تو اعتکاف میں انسان کہے کہ میں 4 5 دفعہ نہانے کے لیے چلا جاؤں، پھر ظاہر ہے مسجد کی حدود سے باہر جائے گا، وہ جتنا کم سے کم جانا ضروری ہے وہ ہونا چاہیے، اور بلا ضرورت بہت زیادہ غسل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اس کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ جو دنیاوی کام جن کو ہم کہتے ہیں، دین و دنیا کو ویسے تو دوئی اس کی نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی کو اگر اخبار پڑھنے کی عادت ہے تو وہ اخبار وہاں بھی پڑھے چلا جا رہا ہے، خبریں سننے کی عادت ہے تو خبریں سننے کی چلا جا رہا ہے۔ فائدہ کیا ہوا، پھر تو ہم کٹے نہیں نا۔ ہاں، اصل بات تو یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو یکسو کرنا ہے، جیسے ہم نماز کی نیت کرتے ہو، کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر طرف سے اپنے آپ کو کاٹ کے اللہ کی طرف متوجہ کر دینا، تو یہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور عام دنوں میں جیسے فرائض آدمی ادا کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں تو یہ موقع ہے کہ تمام جو نوافل ہیں، نفلی عبادات ہیں، وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا امتیاز یہ ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرتا ہے لیلۃ القدر، تو جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے رمضان میں اور اعتکاف میں بیٹھا ہے، تو یہ تو فور شور ہے نا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر بھی عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بھی ایک تو آپ نے فقہ جعفریہ کے مطابق آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ منیمم 3 روز کا بھی ہو سکتا ہے اور 10 روز کا تو ہے ہی، اور جو مجھے معلوم ہے آپ اس کی بیان فرما دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو کہا نا کہ 21ویں شب کی افطار سے پہلے آ جائے، تو فقہ جعفریہ میں شاید یہ کہ فجر سے پہلے آ جائے، یعنی 21ویں شب میں، یعنی اگر رات کے کچھ حصے میں بھی آ جائے تو اگر اس کا فجر شروع ہو گیا اس وقت،
ایک تو یہ پھر 3 دن کے اور جو اس کے موانع ہیں یا جن کے کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے وہ آپ بھی فقہ جعفریہ کے مطابق بتا دیجئے. ویسے نارملی بہت ساری چیزیں تو کامن ہی ہیں. یہ اعتکاف چونکہ بہت اہم عمل ہے اور اس کا ثواب اور اجر جو ہے روایات میں جو آیا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 روزہ اعتکاف ہے یہ اس کا ثواب 2 حجوں اور 2 عمروں کے برابر ہے. واو واو. لیکن 2 حج 2 حج اور 2 عمرے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو روح ہے اعتکاف کی اس روح کے ساتھ ہو یہ عمل, بغیر روح کے نہ ہو. تو اس روح کے لیے جو روح اعتکاف ہے اس کے لیے فقہا نے مراجع اعظام نے کچھ شرطیں بتائی ہیں اس کی اور کچھ اس کے آداب بتائے ہیں. جو شرطیں ہیں جو ضروری ہیں ان کے بغیر اعتکاف ہو نہیں سکتا وہ یہ ہے. اب میرے سامنے ہے یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ نیت ہو. نیت کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ صرف اللہ کے تعالیٰ کی خاطر اس کی رضا کی خاطر اعتکاف ہو. بالکل صحیح. یعنی مقصد یہ کہ دکھلاوا نہ ہو, ریاکاری سے نہ ہو, چونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت دکھلاوے اور ریاکاری سے نہیں ہوتی ہے. نماز بھی آپ پڑھیں گے اگر اس میں خلوص سے نیت نہیں ہے, خالص نیت نہیں ہے, وہ نماز نہیں ہے. ظاہری طور پر نماز ہے, حقیقتاً وہ نماز نہیں ہے. ایک لہذا یہ پہلی شرط. دوسرا یہ ہے کہ 3 دن سے کم نہ ہو اور وہ 3 دن بھی اس طرح کہ جو پہلا دن ہے مثال کے طور سے ہم نے 20ویں روزے سے شروع کرنا ہے تو 20ویں روزے کی جو سحری ہوگی سحری اس سحری سے پہلے سر آ جائے مسجد میں. ہاں یعنی صبح سے پہلے طلوع فجر سے پہلے نیت کر لیں اور یہ نیت برقرار رہے گی تیسرے دن کے مغرب تک. اگر 3 دن اس نے بیٹھنا ہے تو صحیح سے. ہاں تو 2 راتیں جو ہیں وہ ضرور شامل کرنی ہیں. 2 راتیں صحیح. یہ نیت اسی طرح رہے. اگلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ مسجد سے نہ نکلے, مسجد کے اندر رہے. ہاں ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے, وہ کبھی اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا ہے. لہذا اگر کوئی عذر ہوا کسی کو, مثال کے طور سے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جائے, ادھر اعتکاف میں بیٹھا ادھر بخار ہو گیا, اب ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر تو علاج ہو نہیں سکتا, لہذا جائے گا ڈاکٹر کے پاس. بس جتنی ضرورت ہے وہاں تو اتنا علاج کرا کے دوائی لے کے فوراً آ جائے. یہ نہ ہو کہ بس چلا جائے پھر ادھر گھومے ادھر گھومے, یہ اعتکاف پھر نہ ہوا, یہ فوراً آ جائے. اگلا یہ ہے کہ مسجد میں ہو. مسجد جو ہے جی مسجد سے نکلے, جو شہر کی مسجد ہے, گاؤں کی مسجد ہے, جس میں سب لوگ آتے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں, یعنی بڑی مسجد ہو, بڑی مسجد ہو, بڑی مسجد ہو زیادہ, جس میں باجماعت نماز ہو, یا جمعہ بھی ضروری ہے. جمعہ ہو یا یہ ہے کہ باجماعت ہو, یا اگر یہ نہ بھی ہو مثال کے طور سے, یا لیکن جماعت ایسی ہو جس میں اکثر لوگ اسی میں آ کر نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ جس کا حق بنتا ہے اگر کسی کا تو اس سے اجازت لے لے. اجازت لے لے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ بیٹھنا چاہے اعتکاف پر تو وہ شوہر سے اجازت لے لے تاکہ اس کا حق ضائع نہ ہو. اسی طرح جو بچے ہیں اگر وہ یہ جانتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ ناراض ہوں گے اعتکاف پر بیٹھنے سے, یا انہیں تکلیف ہوگی یا کچھ اس طرح سے, تو پھر ان سے اجازت لینا پھر ضروری ہوگا. صحیح. یہ تقریباً جو ہے یہ شرائط فقہا نے جو بیان کی ہیں. اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے بیان کی جو تقریباً سب ایک ہی ہیں کہ بلا ضرورت مسجد سے نہ نکلے. وہ جو حوائج ضروری ہیں, وضو کرنے والی یا واش روم جانے والی, تو وہ جائے تو وہ جا کے اور فوراً واپس آئے.
اور باقی جو روح اعتکاف ہے اس کے مطابق وقت ضائع نہ کرے، اللہ سے لو لگائے، دعا اور مناجات۔ اب ہم آگے جی، لیکن یہ اپنی بات آپ مکمل کر لیجئے، پھر ہم آپ دونوں حضرات سے پوچھیں گے کرنا کیا چاہیے۔ ہاں، وہ آداب جو ہیں وہ پھر اگلے اس میں ہم عرض کریں ٹھیک گے۔ ہے، تو ہم پہلے ڈاکٹر صاحب سے کچھ بڑا اچھا ٹائٹل دے دیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ایک تو شرائط تھیں، جو مسائل تھے، ایک آداب آپ کے، اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی کہ اس کو کیسے گزاریں ان 3 دنوں کو، آپ فرمائیے گا اس میں۔ یہ سب سے اہم تو یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھتے ہوئے جماعت کی نماز سے تساہل نہ برتے، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ بہت اچھا۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ یعنی عمومی طور پر ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک یعنی سارے سال کے ہم نے عبادت اسی میں کرنی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو زندہ و جاوید ہے، رمضان کے علاوہ بھی اس کے احکامات موجود ہیں۔ جو میں جس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رات کی عبادت بہت امپورٹنٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، اور اب بھی یعنی بلندی کی طرف جانے کے لیے جو قیام فی اللیل ہے، نماز شب، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جی جی، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف فجر۔ بالکل صحیح۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ساری رات عبادت تو کر لیتے ہیں، اب فجر کی نماز چونکہ سحری بھی کی ہوتی ہے، ساری رات کا بھی جاگا ہوا ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے جماعت کی نماز میں، ظاہر اذان ہوگی اس کے بعد کرنا ہے، تو وہ یا تو دل جمعی سے ادا نہیں ہو رہی ہوتی کہ نیند کے جھونکے آ رہے ہیں۔ تہجد کی نماز کا ٹیکنیکلی بات بھی یہی ہے کہ نیند کو توڑ کر پڑھنے والی نماز، واہ واہ واہ، یہ نہیں ہے کہ آپ جاگتے جاگتے ہی، جیسے ہمارے ہاں آج کل نوجوانوں میں ایک عجیب سلسلہ ہو گیا ہے کہ وہ رات کو سوتے نہیں ہیں، عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی، کہ جی کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کہ جی ایک دفعہ سحری کر کے سوئیں گے، ٹورنامنٹ شروع ہو جاتے ہیں رات کے۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ جو اس وقت ہماری امت مسلمہ کی صورتحال ہے اس میں یہی ہے نا کہ پروفیشنلی پھر کام نہیں کر سکتے، انسان کی ضرورت ہے، یعنی اسکولوں کالجز میں یونیورسٹیز میں اونگ رہے ہوتے ہیں، لرن نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اعتکاف میں یہ اپنی عادت بنانے کی ضرورت ہے، اس میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عبادات بھی کریں، آرام بھی کریں، اور فرائض کو ادا کرنے میں تساہل نہیں کرنا۔ دوسرا، سب سے زیادہ جو نسبت ہے رمضان مبارک کو وہ قرآن سے، اور قرآن کو آج کل ایک یہ بہت آسانی چونکہ آ گئی گیجٹس کی، تو گیجٹس کی کا استعمال یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ پڑھنا، ڈاکٹر صاحب ایک بریک پہ جانے، قرآن کی پڑھنے کی بات یہیں سے متصل کریں گے ہم۔ جی ناظرین، حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ عابدی صاحب، آداب اعتکاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کچھ ناظرین جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں موبائل فون کے استعمال کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، کہ وہ آداب کے حوالے سے کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ موبائل فون جو بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، آپ قرآن پاک کا کہہ رہے تھے، جی، اس کی تلاوت اور وہ کیسے کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ اعتکاف میں، اس کے بعد پھر موبائل فون کے حوالے سے بھی بات۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ رمضان کو بہت نسبت ہے، رمضان مبارک میں ہی قرآن ہمیں عطا ہوا ہے، اور اس لیے قرآن کے ساتھ جو شغف اور رغبت ہے وہ دو چند ہو جانی چاہیے اعتکاف میں۔ یہاں ایک اس میں یہ نقطہ بھی مضمر ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنا جو ہے نا وہ فرض ہے، یعنی یہ آپشن نہیں ہے کہ جی میں نے پنجابی میں، پشتو میں، سرائکی میں، کھوار میں قرآن پڑھ لیا اور سمجھا کہ میں نے قرآن پڑھ لیا۔ قرآن پڑھنے کے آداب ہیں جن کا اعتکاف کے آداب کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ بہت خوب، بالکل صحیح بات۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ انسان 24 گھنٹے مسجد کے اندر موجود ہے، اور مساجد میں آج کل بہت سارے لوگ خود اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں، جو علماء اور انٹلیکچوئل اور اساتذہ، ان سے استفادہ کریں، ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں، اور وہ بھی اصلاح کریں نوجوانوں کی اور باقی لوگوں کی، کہ اگر قرآن کوئی صحیح نہیں پڑھ رہا تو اسے اس طرف راغب کیا جائے کہ وہ قرآن کو صحیح پڑھنے لگے۔ ابھی انہوں نے کہا یہ آج کل ایسا ہے کہ موبائل جو ہے وہ انسان کا وقت کھا جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی دنیا ہے کہ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، وقت کے لیے کنواں ہے، جتنا وقت اس میں ڈال دیں سب۔ اسی طرح اس میں یہ ہے کہ موبائل آج کل چونکہ انسانی ضرورت بن چکا ہے، اس میں یعنی احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اس کو کم سے کم استعمال کیا جائے، اور ایک جو نقطہ اس میں ہے
کہ ایسا جو اینڈرائڈ فون نہ ہو، نیٹ کا استعمال جس میں نہ ہو، کال ضروری کے لیے آج کل چونکہ جیسے بڑے شہروں میں یہ مسائل ہیں کہ اگر کسی فیملی میں کوئی ایک ہی ان کے گھر میں مرد ہے اور اس نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو اس کو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کے پاس موجود ہو، لیکن اس میں احتیاط یہ لازم ہے کہ 24 گھنٹے ہی وہ موبائل آن نہ ہو، گھر والوں کو بھی پتہ ہو کہ کس وقت یہ موبائل پر بات ہو سکتی ہے، کوئی ضروری بات اگر کرنی ہو تو وہ کی جا سکتی ہے، لیکن تمام تر نیٹ کے پیکیجز کے ساتھ 24 گھنٹے اس کے ساتھ پھر اعتکاف بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ویسے ہی یعنی اس کو اصل بات ہے کہ اپنے آپ پر جبر کرنے کا نام ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے صحیح حدیث کا حوالہ دیا کہ 2 حجوں اور 2 عمرے کا ثواب یعنی فضیلت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا، اور حج کے بارے میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مشقت کا کام ہے. تو وہ مشقت اگر اس میں نہیں ہوگی، عام طور پر جیسے آپ زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی اسی ڈھب سے گزارنی ہے، اور اسی طرح یعنی اگر 24 گھنٹے میں سے نوجوان کو ذرا نیند زیادہ آتی ہے، اگر 18 گھنٹے اور 15 گھنٹے سونا ہی ہے تو پھر اس کے لیے گھر زیادہ بہتر ہے. بالکل صحیح. اچھا، جو ڈاکٹر صاحب نے بات بیان کی اس کا خلاصہ کہ تمام نمازیں صحیح وقت پر، نماز شب اور قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، یہ اور موبائل اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز، خاص طور پر موبائل پہ، یہ وہ آداب ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے پورا بہت ہی مختصر گفتگو میں پوری روح جو ہے وہ سمو دی ہے. اس پر عمل کریں گے تو اعتکاف قربتاً اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر ہوگا. آپ اجازت دیں تو بارگاہ نبوی میں چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر آداب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے فخر عباس صاحب گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. دل شکستہ نہ گھبرا، بڑے کریم ہیں وہ، تجھے نہ چھوڑیں گے تنہا، بڑے کریم ہیں وہ، تجھے نہ چھوڑیں گے تنہا، بڑے کریم ہیں وہ، دل شکستہ. معاف کرتے ہیں وہ جان کے دشمنوں کو بھی، کہے نہ کیوں یہ زمانہ، بڑے کریم ہیں وہ، تجھے نہ چھوڑیں گے تنہا، بڑے کریم ہیں وہ، دل شکستہ. اور ہے نعمتوں کے وہ قاسم، سوال کر تو صحیح، ہے نعمتوں کے وہ قاسم، سوال کر تو صحیح، طلب سے دیں گے زیادہ، بڑے کریم ہیں وہ، طلب سے دیں گے. طلب کی ان کو خبر ہے، بھریں گے وہ کاسا، زباں سے کرنا تقاضا، بڑے کریم ہیں وہ،
زباں سے کرنا بہائے اشک وہ امت کے واسطے اکثر خیال ان کو ہے کتنا بڑے کریم ہیں وہ خیال ان کو ہے کون جس کو نوازا نہیں ہے آقا نے انہی سے سب نے ہے پایا بڑے کریم ہیں وہ انہی سے سب نے. اور مکتا یہ اپنے پاس سے خود کہہ رہا ہے کب آصف کلام پاک میں آیا بڑے کریم ہیں وہ دل شکستہ نہ گھبرا بڑے کریم ہیں وہ تجھے نہ چھوڑیں گے تنہا بڑے کریم ہے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعتکاف کے آداب پر اب گفتگو ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بڑی کام کی باتیں بتائیں. اب جناب مولانا ڈاکٹر ساجد علی سبحانی صاحب آداب اعتکاف یعنی وہ اعمال وہ اوراد وہ وظائف وہ دعائیں وہ مناجات وہ نمازیں وہ تلاوت کے جو ہمارے اعتکاف کو بامعنی بنا دیں ہماری زندگی کو بدل دیں. جی ڈاکٹر صاحب نے بہت ایک اچھی تعبیر کی ہے کہ مشقت اعتکاف میں ظاہر ہے مشقت ہے. مشقت اس لیے ہے کہ اعتکاف مستحب ہے. ہم کہتے ہیں اعتکاف مستحب ہے. یہ جو مستحب ہے یہ ہم اس کو ہمارے علماء فقہا فرماتے ہیں کہ احکام تکلیفیہ جن میں مشقت ہے انسان کے لیے وہ یہ 5 ہیں. واجب ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے. ان کو کہتے ہیں احکام تکلیفیہ، یعنی ان میں مشقت ہے انسان کے لیے. لیکن مشقت کے بغیر کمال نہیں حاصل ہوتا. کوئی طالب علم بھی جب تک مشقت نہ کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ کمال حاصل نہیں کر سکتا. ایک تاجر جب تک مشقت نہ کرے وہ کمال حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا اس میں ہے مشقت، لیکن اس مشقت کا نتیجہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ نتیجہ ہے. چونکہ روایات اور احادیث کی روشنی میں جب ایک شخص جو ہے وہ اعتکاف پر بیٹھتا ہے اور اس کا اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے، چاہے وہ 3 دن کا ہو یا 10 دن کا ہو، روایات میں یہ ہے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے یہ ڈاکٹر صاحب، کتنی بڑی. یہ بھی روایات میں ہے. یعنی خلوص کے ساتھ اعتکاف کیا ہو اس کی شرائط اور آداب کے ساتھ تو بالکل گناہ معاف ہو کے نکلتا ہے. گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کی، یعنی وہ یوں جب نکلتا ہے اعتکاف سے تو اس کی حالت اس انسان بچے کی طرح ہوتی ہے جیسے وہ ماں کی شکم سے تازہ آیا ہو دنیا میں اور کوئی گناہ جو ہے اس کا نہ ہو. واہ واہ واہ، کتنی بڑی سعادت ہوگی. اس کی تمام جو حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو پورا جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہیں. حاجتیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. جو وہ دعائیں مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اعتکاف میں. تو ظاہر سی بات ہے یہ مشقت کے بغیر جو ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے مشقت جو ہے یہ اس میں اعتکاف میں ضرور جو ہے اس کو برداشت کرنا ہے. بھی کتنا 3 دن 10 دن. ناظرین محترم، میرا خیال ہے اگر 3 دن 10 دن ہم دنیا سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ہو جائیں تو میرا خیال ہے یہ کوئی جو ہے وہ
महंगा सौदा नहीं है यानी। बेशक बेशक, कुछ वो भी फरमा दीजिए जो चीज़ें हमें जैसे हाँ, डॉक्टर जो साहब ने मैं कहा। अर्ज़ करना चाहता हूँ वो यही है कि जो आदाब हैं, कुछ काम हैं जो करने के हैं और कुछ ऐसे आदाब हैं जो ना करने के हैं। जो करने के आदाब हैं, अब देखिए एक बहुत प्यारा फरमान मैं हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पेश करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि एतिकाफ़ करने वाला मुसलसल ज़िक्र खुदा में मशगूल हो। ज़िक्र खुदा से मुराद सिर्फ ज़बान से ज़िक्र नहीं है, ज़िक्र लफ्ज़ी और ज़िक्र अमली। ज़िक्र अमली का मतलब ये है कि एतिकाफ़ के दिनों में किसी को बुरा भला ना कहे, किसी को दिल आज़ुर्दा ना करे, किसी की तौहीन ना करे मस्जिद में बैठे हुए, किसी की चुगली ना करे मस्जिद में बैठे हुए। यानी ये अमली ज़िक्र खुदा है। ये है, ये मशक्क़त जो है वो, ये रूह एतिकाफ़ इन कामों से आती है। यानी किसी की ग़ीबत ना करे। आपने फरमाया एतिकाफ़ करने वाला मुसलसल ज़िक्र खुदा में मशगूल हो, तिलावत कुरान में मशगूल हो, नमाज में मशगूल हो, जितना हो सके। देखिए ये कलमा, जितना हो सके अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। जी डॉक्टर साहब, ये वक्फे से वापस आते हैं, ये मौला अली का ये फरमान दोबारा ज़रूर पढ़िएगा। नाज़रीन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आबदी साहब गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जी, और हम तो जैसे बताया कि वक्फे के दौरान भी हमारी खुशकिस्मती के उलमा से इस्तिफ़ादा करते रहते हैं, तो नाजरीन को जितना इस्तिफ़ादा होता है हम एंकर्स को आप उससे 2 से मल्टीप्लाई कर लें। और इल्म है जो उलमाए कराम हमें मुसलसल इनायत फरमाते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब कोई बात फरमा रहे थे। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आदाब जो आदाब एतिकाफ़ के हैं वो जनाब मौला अमीर का एक कौल आप बयान फरमान की रोशनी में, इसलिए कि एतिकाफ़ एक ऐसा अमल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम, अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम, ये सब एतिकाफ़ पर बैठते थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एतिकाफ़ पर बैठे, इमाम हुसैन, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत अली इब्न अबी, सारे अइम्मा जो हैं सहाबाए किराम इसी तरह। तो लिहाजा रिवायात में आया है कि एतिकाफ़ में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं वो इरशाद पेश कर रहा था। आपने फरमाया एतिकाफ़ करने वाला मुसलसल ज़िक्र खुदा में मशगूल रहे, सही, तिलावत कुरान और नमाज में मशगूल हो। फिर फरमाया जितना हो सके अपनी ज़बान को काबू में रखे, चूँकि ज़बान की वजह से इंसान बहुत सी गलतियां कर बैठता है, बहुत से गुनाह कर बैठता है, अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर सकता है ज़बान की वजह से और दूसरों की ज़िंदगी भी ख़राब कर सकता है। ज़बान एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा उज़्व है इंसान के बदन में, लिहाजा इसको काबू में रखें। बहुत खूबसूरत एक और कलाम है, वो एक बहुत अजीम जलीलुल क़द्र सैयद गुज़रे हैं, सैयद इब्न ताऊस मशहूर नाम है, चूँकि इनकी किताबें दुआओं पर बहुत किताबें हैं। इक़बालुल आमाल उनकी मशहूर किताब है, बल्कि जो मुझे याद है इसी माह रमज़ान आपके दायरे ने उसका उर्दू तर्जमा किया, अभी छप गया वो, एक जल्द आ गई है, एक जल्द आ गई है। उनका बहुत खूबसूरत जुमला है, फरमाते हैं एतिकाफ़ का कमाल, कामिल एतिकाफ़ वो है कि इंसान का दिल, अक्ल और आज़ाब जो बदन है, ये तीनों नेक कामों के लिए वक्फ हो जाएं। वाह। अक्ल में कोई ऐसी सोच ना आए जो अल्लाह ताला की रज़ा से हट कर हो, दिल में जो है वो ऐसी कुछ ना आए जो अल्लाह ताला की रज़ा से हट कर हो, दिल अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो। और आज़ा जो हैं, जितने आज़ा हैं, आँख है, हाथ हैं, जितने आज़ा हैं, हर उससे जो इंसान काम लेता है, ऐसा काम न ले इन दिनों में इन आज़ा से कि जो रज़ा इलाही के ख़िलाफ़ हो। लिहाजा फिर इसकी तफसील में उलमा जो हैं वो इस तरह फरमाते हैं। मैं थोड़ी सी उससे ना फ़हरिस्त के तौर पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो ऐसे काम हैं जो एतिकाफ़ के असर को कम कर देते हैं। हमारे पास टोटल 6 मिनट हैं। अच्छा, तो 3
4 منٹ آپ 3 منٹ آپ لے لیجئے اور پھر 3 دیکھیے منٹ آپ کا اعتکاف صحیح ہے، آپ 10 دن بیٹھتے ہیں مسجد میں، ڈاکٹر صاحب کے بقول مسجد سے باہر نہیں نکلتے، نیت کرتے ہیں، سب کچھ آپ کا اعتکاف ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اعتکاف اثر والا ہو، اثر کرے، یہ ڈاکٹروں کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی دوائی اثر کرے گی لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو. واہ 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 واہ. کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، اور دوائی کتنی لینی ہے، کب لینی ہے، کتنی مقدار میں لینی ہے. تو اسی طرح اعتکاف کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان یہ نہ کرے تو بہتر ہے، بلکہ ضروری ہے نہ کرے، چونکہ اس سے اثر کم ہو جاتا ہے اعتکاف کا. پہلے نمبر پر اعتکاف کے دنوں میں سوشل میڈیا سے زیادہ رابطہ، یہ جس کو آپ موبائل، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت کی ہے، میں اس کو تکرار نہیں کرنا چاہتا. اس پہ ٹائم نہ ضائع کریں. ٹائم ضائع نہ ہو. ہاں جہاں ضرورت ہو، فوتگی ہوئی ہے تو آپ موبائل پر فوتگی کا تعزیت کریں. آپ دوست کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، آپ کی کال مدد دے سکتی ہے اس کو، آپ کال کریں فوراً تاکہ اس کی مدد کریں. اور یہ ضروری ہے ہاں، چونکہ واقعات بھی ہیں ایسے اعتکاف کے دنوں میں جو ہیں. وہ امام حسن علیہ السلام اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں مقروض ہوں، فلاں سے قرضہ لیا، وہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میرے پاس ہے ہی نہیں. اب امام نے فرمایا کہ میں تو اعتکاف پر بیٹھا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا کہ آپ نہ جائیے، آپ کا وہ مرید ہے، آپ کا محب ہے، آپ پیغام بھجوا دیں کس طریقے سے تاکہ وہ مجھے تنگ نہ کریں. امام تیار ہوئے نکلنے کے لیے. فرمایا امام آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہیں. فرمایا ہاں میں اعتکاف پر بیٹھا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن میں نے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مشکل اور ضرورت کو پورا کرے تو اس کا یہ عمل جو ہے 9000 سال کی عبادت سے افضل ہے. کسی بھائی کی مدد کرنا، مسلمان بھائی کی مدد کرنا. لہٰذا اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں کریں کسی طریقے سے. طولانی گپ شپ، یہ ہنسی مزاح یہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہ آج کل یہ کچھ تھوڑا سا ایک بے اعتدالی ہے اعتکاف کے دوران، خاص طور پہ جب باجماعت بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ اس میں تھوڑی بے اعتدالی ہو رہی ہے آج کل، تو اس سے احتیاط کریں. جی قرآن و دعا کے بغیر وقت کو ضائع نہ کریں، عذر شرعی کے بغیر مسجد سے باہر نہ نکلیں. سیاسی اور بحثیں جو ہیں ان دنوں میں کم از کم نہ کی جائیں، ان 10 دنوں میں یا جتنے دن ہیں. مسجد کی جو چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، مسجد میں ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ وہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو. مسجد انتظامیہ والے بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ بڑی چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں ان دنوں میں. جی جی. خود شناسی اور محاسبہ نفس جو ہے اس کی طرف توجہ دیں. جی جی. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو گیا، آپ فائنل جملہ کہہ دیں پھر. اب دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں. جی جی. صفائی کی، مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں. زیادہ سے زیادہ وقت راز و نیاز الہی اور مناجات خدا میں گزاریں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی 1 سے 1.5 منٹ آپ کے پاس. جی میں بلکہ پورے پروگرام کو میں کہوں گا آپ اس کا خلاصہ بیان فرما دیں. جی اہم بات یہ ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کرنا، اور جو ہر کسی کو پتہ ہے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنا ضروری ہے. یہاں ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اور اس پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے اعتکاف میں. آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ جس نے قیام کیا رمضان میں، قیام فی اللیل کی بات ہو رہی، قیام کیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. بہت. اور پھر اسی حدیث مبارکہ میں جو قیام ہے لیلۃ القدر کا اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. تو لیلۃ القدر کو تلاش کرے اعتکاف کے اندر، اور اس بات کی یعنی گارنٹی ہے کہ اس کو تو کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا آئے گا جو لیلۃ القدر میں ہوگا. اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کر کے نکلے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا اسے احساس ہو، اور پھر معاشرے کے اندر جب جائے تو لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ شخص اعتکاف بیٹھا تھا، دیکھو اس کی زندگی کیسے سنور گئی ہے. یہ اس کا خلاصہ ہے. سبحان اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں ہستیوں کا، دونوں مہمانان گرامی کا. واقعاً لطف آ گیا
اعتکاف کے حوالے سے اتنا بامانی پروگرام بہت کم ہوتا ہے. شرائط بھی بتائی گئیں، روح بھی اس کی بتائی گئی، کیا آداب ہیں وہ بتائے گئے، اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے. کیونکہ یہ پروگرام ہمارا لنک پہ موجود ہوتا ہے اور اس میں کیونکہ وقفے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تو اتنا لمبا بھی نہیں ہوتا. تو ناظرین یہ میں ریکمینڈ کروں گا ایک دفعہ پھر ضرور یہ پروگرام دیکھیے. واقعاً اعتکاف کا روحانی لطف دوبالا ہو جائے گا انشاءاللہ. ناظرین اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیں گے. جاتے جاتے فخر عباس صاحب سے گزارش کہ وہ دعائیہ کلام پیش کریں. نبی کے واسطے رحمت جناب سیدہ زہرا رسول پاک کی مدحت جناب سیدہ زہرا درود پاک پڑھنے سے دعا مقبول ہوتی ہے پر درود پاک کی عظمت جناب سیدہ زہرا میں نوکر سیدہ کا ہوں مجھے شہباز کہتے ہیں میری نسبت میری عزت جناب سیدہ زہرا اور کرو تعظیم زہرا کی یہی تعظیم احمد ہے نبی کی سیرت و صورت جناب سیدہ زہرا اور زمانہ